شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا، آپ فرما رہے تھے کہ یقیناً وہ بندہ نیک بخت اور خوش نصیب ہے جو فتنوں سے محفوظ رکھا گیا، وہ بندہ نیک بخت و خوش نصیب ہیں جو فتنوں سے دور رکھا گیا، وہ بندہ نیک بخت اور خوش نصیب ہیں جو فتنوں سے الگ رکھا گیا، اور جو بندہ مبتلا ہو گیا اور وہ صابر اور ثابت قدم رہا تو اس کا کیا کہنا، اس کو شاباش اور مبارکباد۔ تشریح: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ کسی بات کی اہمیت سامعین اور مخاطبین کے ذہن نشین فرمانا چاہتے تو اس کو مکرر سہ کرر ارشاد فرماتے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا، وہ بندہ خوش نصیب ہے جو فتنوں سے دور اور الگ رکھا جائے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار غالباً اس لیے ارشاد فرمائی کہ کسی بندہ کا فتنوں سے محفوظ رہنا فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت چونکہ نظر نہیں آتی اس لیے بہت سے بندوں کو اس کا احساس اور شعور بھی نہیں ہوتا، اس وجہ سے نہ ان کے دل میں اس نعمت کی قدر ہوتی ہے نہ اس پر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ ارشاد فرما کر اس نعمت کی اہمیت و عظمت ذہن نشین کرنے کی کوشش فرمائی۔ آخر میں فرمایا کہ اور جو بندہ تقدیر الہی سے فتنوں میں مبتلا کیا گیا اور اس نے اپنے کو تھاما، یعنی وہ دین پر اور اللہ و رسول کی وفاداری پر صابر و ثابت قدم رہا تو اس کو شاباش اور مبارکباد، اس کا کیا کہنا، وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ حدیث کے آخری جملے کا مطلب شارحین نے اور بھی بیان کیا ہے، اس عاجز کے نزدیک وہی راجح ہے جو یہاں لکھا گیا ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔